اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کا کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ قرآن کس طرح سمجھاتا ہے انسان۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ ظاہر آدم کی اولاد میں سارے انسان شامل ہیں، خواہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، ساری دنیا سے سمجھے 7 ارب انسانوں سے قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، اور پچھلے 1400 سال سے کہہ رہا ہے، ساری نسلوں سے قرآن نے کہی۔ آپ یہ آیت یا بنی آدم پڑھو اور اس کے مفہوم میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ دنیا میں اگر 7.5 ارب انسان ہیں آج میں، سب سے قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، مجھ سے، آپ سے، زید، عمر، بکر سے، ایشیا، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، سب سے کہہ رہا ہے، سب لوگوں سے، سب بر اعظم میں رہنے والوں سے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے، بے راہ نہ کر دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، بھٹکا نہ دے تمہیں شیطان۔ اللہ اکبر، کیسے نہ بھٹکا دے؟ دیکھیں لباس کا پردے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہماری ہسٹری کا ورق قرآن پلٹ رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ شیطان کی بڑی سازش ہے جو لباس سے تمہیں محروم کرتا جاتا ہے نا، کلچر، ثقافت، ماڈرن ترقی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے، جدت کے نام سے۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان کتنی بڑی گیم تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، اور پہلی دفعہ نہیں کھیل رہا ہے، تمہارے باپ آدم کے ساتھ یہ گیم کھیل چکا ہے۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا شیطان کے اس وار سے جو 7.5 ارب انسانوں پہ اس صدی میں ہوا ہے، پچھلے 50 سالوں میں ہوا ہے، کہ ان کا لباس گھٹاتا جا رہا ہے شیطان، اور یہ خوش ہو رہے ہیں، خوشی خوشی سے لباس اتار رہے ہیں۔ ان کا میڈیا، ان کی فلمیں، ان کی ساری چیزیں اس مشن میں لگی ہوئی ہیں، گویا کہ ان کو فنڈ مل رہے ہیں پیچھے سے، اور ان کے بجٹ پاس ہو رہے ہیں کہ تم نے انسانوں کا لباس اتروانا ہے۔ ایسے ڈرامے، فلمیں بنا کے، ایسے کلپ بنا کے معاشرے میں سپلائی کرنے کہ ہر مرد عورت کے دل دماغ سے پردے کی، حیا کی، لباس کی، حجاب کی اہمیت نکل جائے۔ تو قرآن بھی ایک بات کہہ رہا ہے، شیطان کا یہ مشن ساری دنیا میں زوروں پہ چل رہا ہے، اس مشن کے تناظر میں قرآن کی اس آیت کو کوٹ کریں، اس آیت سے سبق لیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سارے شیطانی مشن کی اور شیطان کی ساری شرارت اور سازش کی، جس میں اس نے دنیا کے عیاش قوموں کو مبتلا کیا، اور وہ عیاش قومیں پیسے کے زور پر شیطان کے کہے میں آ کر سارے انسانوں کو بے لباس کرنے پہ، عورتوں کو بے لباس کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، اے ایشیا والوں، یورپ، افریقہ، امریکہ والوں، آسٹریلیا والوں، ساری دنیا کے لوگوں، پاکستان والوں، ہندوستان والوں، مسلمانوں، کافروں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سب سے قرآن کہہ رہا ہے لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، تمہیں فریب میں نہ ڈال دے، تمہیں چکمہ نہ دے دے، تمہیں بے راہ روی کی طرف نہ لے جاوے، تمہیں بھٹکا نہ دے۔ کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسے کہ اس نے تمہاری ماں اور باپ کو، حضرت آدم، حضرت حوا کو، سارے انسانوں کے آخری ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، جو سب کے ماں باپ ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، مسلمانوں، سب کے۔ کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسے اس نے تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ایک سازش اور شرارت کر کے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے، وسوسہ ڈال کے۔ آج بھی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، وسوسے کو لوگوں نے شیطان کے وسوسے کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے۔ تو اس نے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا۔ کیسے نکالا تھا؟ اللہ اکبر، انسانوں، آدم کے بچوں، یہ تمہارا اتنا خطرناک اور ذلیل اور کمینہ اور خبیث دشمن ہے کہ تمہاری ماں اور باپ کو بے لباس کر کے، ننگا کر کے جنت سے اتروانے کا اس نے وار کیا تھا۔ تو شرم آنی چاہیے تمہیں، غیرت آنی چاہیے۔ تمہارے ماں کا لباس اس نے اتروایا تھا، تمہارے باپ کا لباس اتروایا تھا۔ اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ جب شجر ممنوعہ سے شیطان کے وسوسہ ہوا اور شجر ممنوعہ سے کھایا گیا، تو اب اس پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ آدم اور حوا کا جنتی لباس اتر گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے پریشان ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنا سطر ڈھانپنے لگے۔ تو یہ کام شیطان نے کیا تھا۔ آج وہ پھر تم پہ اس نے بہت بڑا وار کیا ہے، 7.5 ارب انسانوں، تمہارے ماں اور باپ پہ جو اس نے شرارت کی تھی، لباس اتروایا تھا نا، آج پھر تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا پھر اس کی آنکھیں میں پھر آج ننگے ہو جاؤ گے؟ اس وقت وہ جنت سے محروم ہو گئے تھے، آج تم پھر ہدایت سے محروم ہونا چاہتے ہو؟ تو یہ کام اس نے کل بھی کیا تھا، جنت سے اس نے اپنے
نے سب سے بڑی شرارت یہ شروع کی تھی کہ بے لباس کیا تھا، اور آج بھی وہ انسانوں کو بے لباس کرنا چاہتے ہیں۔ تو غیرت آنی چاہیے، اور یہ غیرت کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اے ہندوؤں، انڈیا والوں اور ہالی ووڈ کی فلمیں بنانے والوں، تمہارا بھی ہے۔ یہ شیطان جس راستے پہ تمہیں لے جا رہا ہے، یہ آدم حوا کے ساتھ یہ ڈرامہ وہ کر چکا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ ان کو پھر کتنی پشیمانی ہوئی تھی، پھر اللہ سے فریاد کیا، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ آج پھر 7.5 ارب انسانوں جو اس کا یہ وار ہو رہا ہے، ان کا لباس اتروا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن کا ایک انٹرنیشنل یہ جو ہے بات ہے، سارے انسانوں کو قرآن وارننگ دے رہا ہے، سارے انسانوں کو، ہندوؤں، یہودیوں، مسلمانوں، عیسائیوں کو، کہ شیطان ایک بڑا وار۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دور میں دیکھیں قرآن ہر دور میں کس طرح اپنی ہدایات کو نئے سے نئے رنگ میں لے کے آتا ہے۔ آج یہ 14 سال پہلے کی بات آج کتنی زیادہ اہم ہو گئی، اور کتنی بڑی نشاندہی قرآن اس آیت میں کر رہا ہے۔ سارے انسان ایک ایسے المیے میں مبتلا ہو گئے ہیں جو شیطان کا پھر ایک وار انسان پہ ہو چکا ہے، جو وہ جنت میں بھی ہم پہ وار کر چکا ہے۔ تو آپ سنیں، اللہ اکبر، کیا زور ہے یہاں آیت کا، اللہ کی بات میں کیا زور ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا، ان کا کپڑا اتروا دیا تھا، ان کا نقاب، ان کا حجاب اتار دیا تھا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ اپنے شرم کے اعضاء کو دیکھیں اور وہ ننگے ہو جائیں۔ تو یہ کام اس نے کیا تھا، اور پچھلے آیت میں، ابھی پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے نا آدم حوا کے قصے میں، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ یہ آیت نمبر 22 دیکھیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے اس طرف لے گیا، دھوکے سے ایک وسوسہ ڈالا، مغالطہ دیا، ان کو راستہ دکھایا دھوکے اور مکاری سے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، چکھ لیا اس کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کے سطر کھل گئے، ان کے اعضاء نمایاں ہو گئے، ان کا لباس غائب ہو گیا، ان کا لباس اتر گیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں میاں بیوی، سارے انسانوں کے ماں اور باپ، لگے ڈانپنے اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پھر ان کو احساس ہوا کہ شیطان نے کتنا بڑا وار ہم پہ کیا ہے، پھر فریاد کرنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان سے دونوں سے کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں پھٹکنا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں میاں بیوی کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دشمنی کر دی، تمہارا لباس اتروا دیا۔ آج بھی شیطوڑے، شیطانوں کے انسانی نمائندے اور خود شیطان ہماری نسل کو، ہماری قوم کو، انسانوں کو بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں بے لباس۔ رب رسے تھے مت کھسے، یہ مت ماری گئی ہے کہ شیطان کا حملہ ان پہ ہو رہا ہے، شیطان کی سازش چل رہی ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو ماڈرنزم، آدمی لوگوں نے دیکھیں، زہر کا نام تریاق رکھ دیں تو وہ تریاق تو نہیں بن جائے گا نا، شہد کا نام اور زہر کا نام شہد رکھ دیں وہ شہد نہیں بن جائے گا، کانٹے کا نام پھول رکھ دیں وہ پھول تو نہیں بن جائے گا۔ تو شیطان نے بہت بڑا وار کیا ہے کہ غلط چیزوں کے نام بدل دیے، اور شیطان کے مشن پر جو لوگ گامزن ہیں، مغربی قوم اور یہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ سب سے بڑی سازش شرط میں اس زمانے میں کی ہے کہ اچھی چیزوں کے برے نام رکھ دیے، بری چیزوں کے اچھے نام رکھ دیے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو کام ہمیشہ سے ننگ آر، بے شرمی، خباثت کے شمار ہوتے تھے، شیطان نے اس کے ان سے اچھے نام رکھوا دیے، اس کو ماڈرنزم، ترقی، خوشحالی اور جو ہے یہ وہ اس طرح کے نام رکھ دیے، فیشن، کلچر، ثقافت، اور جو اچھی چیزیں ہیں، اللہ رسول کی اطاعت، انسانیت کے دائرے میں رہنا، اچھے کام کرنا، اس کا نام بنیاد پرستی، انتہا پسندی، بیک ورڈ ہونا، دقیانوس ہونا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی سازش ہے، اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، شیطانی قوتوں کا، کہ اچھی چیزوں کے برے نام رکھ دیے، بری چیزوں کے اچھے نام رکھ دیے، اور اس ناموں سے دھوکہ کھا کے آدم کی ساری نسل جو ہے بری چیزوں کو اپنا رہی ہے، اچھی چیزوں کو چھوڑ رہی ہے۔ تو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بے لباسی بری چیز ہے، اور یہ جنت سے شیطان نے دشمنی کی وجہ سے یہ کام انسان کے ساتھ کیا تھا۔ آج بھی اگر انسان بے لباس ہو رہا ہے تو شیطان کے دوسرا بڑا حملہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ ماڈرنزم یا فیشن یا کلچر کے نام پہ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، اپنے میں رہنا۔ تو اس نے تمہارے بڑوں کو، تمہارے باپ
باپ کو ماں کو جنت میں بے لباس کر دیا تھا، یہ سارا فرمایا۔ اگلی آیت میں بے حیائی کی مذمت ہے۔ مشرکین بھی بے حیائی کرتے تھے، ان کے بعد لوگ ننگا حج کرتے تھے، تو یہ بھی شیطان کا وار تھا ان پہ۔ یہ کہتے کہ کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں حج کیسے کریں؟ لیکن شیطان نے کیا پٹی پڑھائی تھی کہ کپڑوں میں گناہ کرتے تو حج کیسے کریں؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ حج کے علاوہ تو ساری عمر وہ کپڑے ہی پہنتے ہو تو گناہ نہ کرو نا، اگر کرتے بھی ہو تو پھر بھی بے لباس ہونا تو خود ایک گناہ ہے۔ تو شیطان نے مشرکین مکہ کو اس طرح دھوکے میں ڈالا تھا کہ ان کے بعد لوگ ننگے دھڑنگے ہو کے حج کرتے تھے، اور آج کے لوگوں کو ماڈرنزم اور فیشن کے نام پہ دھوکے میں ڈالا ہے کہ ان کو ننگا کرنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ آدھا ننگا کر دیا اور خطرہ ہے کہ آدھا اور بھی ننگا نہ کر دے، اور لوگ اس پر بھی فخر نہ کریں، پورا ننگا ہو کے پھر حسن کارکردگی کے تمغے ان کو ملنے لگے۔ پھر یہ شیطان کے شتونگڑے اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر ان کو حسن کارکردگی کی ایوارڈ دیتے ہیں۔ آج کل ایک اور بدماشی اس حوالے سے ملک حسن کے نام سے چلی ہے کہ عالمی حسن کی ملکہ، وہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے، اور پھر اس لحاظ سے جو بے شرمی ہوتی ہے، لیکن بری چیزوں کے اچھے نام کر دیے اور ان کے اعزاز و اکرام اور ان کے لیے ایوارڈ رکھ دیے تو لوگ اس چیز میں ملوث ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں بے حیائی کی پھر مذمت فرمائی۔ آگے پھر حضور کے کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میرے رب نے تو مجھے عدل انصاف کا حکم دیا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ ہی کو پکارنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہی کو ماننے کا حکم دیا ہے، اور قیامت کو ماننے کا حکم دیا، اور یہ کہا ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ یہ سارے احکام ہیں۔ آگے رکوع کے آخر میں بنی آدم سے، سارے انسانوں سے پھر خطاب ہے لباس ہی کے حوالے سے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کی اولاد اپنی زینت کو اختیار کرو۔ زینت سے مراد مفسرین نے یہی دیا ہے کہ آدمی پورا لباس پہنے تو یہ فیشن ہے، یہ زینت ہے۔ بے لباس ہونے میں کوئی زینت نہیں ہے، مکمل لباس ہو، اس کو قرآن نے زینت فرمایا۔ خصوصاً نماز کے وقت اپنی زینت مکمل رکھو کہ سر پہ دوپٹہ ہو، جسم میں مکمل لباس ہو، عورت کا اور مرد کا جو پورا جسم اس طرح لباس کے ساتھ مزین ہو، تو عبادات کے وقت خاص طور پہ پورے لباس کا اہتمام کرو۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پردے کو اور پورے لباس کو زینت قرار دیا گیا، جس کو آپ فیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مسلمان کا فیشن پورا لباس پہننا ہے، بے لباس ہونا فیشن نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ حرام کمائے اور حرام کھائے، ظلم زیادتی سے حاصل کرے۔ تو جو چیزیں جائز ہیں جائز طریقے سے حاصل کرو اور وہ کھاؤ پیو۔ ادھر اچھا السلام علیکم، آپ تشریف رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں، میں ویٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا۔ آگے مشرکین نے چونکہ خود کئی چیزیں حرام کی تھیں، کئی حلال کی تھیں، حلال حرام کی اتھارٹی تو اللہ کو ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے یہ اتھارٹی نہیں دی۔ انبیاء اللہ کے حلال حرام کو صرف آگے بیان کرتے ہیں، تو مشرکین کو اس پر مذمت کی گئی اور ان کو اس پر وارننگ دی گئی کہ حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اور حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیے ہیں۔ فواحش کو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ فواحش حرام ہے۔ فواحش کو بے حیائی کے کئی کاموں کو تم اختیار کرتے ہو، اس کو تو حلال سمجھتے ہو، اور جو اللہ نے حلال کیے جانوروں میں ڈنگروں میں کئی چیزیں ان کو تم حرام سمجھتے ہو، بتوں کے نام چھوڑ دیتے ہو۔ تو اس پر آدھے گھنٹے بعد بند ہو جاتے پھر اس کو آن کرنا۔ اچھا اچھا، رجسٹر اب یہاں بند ہو گیا آپ کا؟ پھر وہ تھوڑا ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہے وہ خود اس حساب سے بس میرا 5 منٹ سے بند کرنا۔ نہیں آپ اپنا کاری ہم جاری رکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اپنا سالی سے کام کریں، اللہ خیر کریں۔ تھک گئے ہوں گے گرمی میں؟ نو آج موسم بہت بہتر ہے، کل تو بارش کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا، اللہ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش دے دی۔ اور آپ لوگ ٹھیک ہیں نا سر؟ اللہ
تو اس رکوع میں یہ مضمون آگے تک چلا گیا. پھر مسلمانوں کو ہدایات اور نصیحتیں کی گئی ہیں کچھ، اور فرمایا گیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. دنیا کے سٹیج پر ہر امت کا ایک دورانیہ، ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت ہی اس نے اللہ کے امتحان سے گزرنا ہوتا ہے. تو آج جو لوگ دنیا میں موجود ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آج وہ جس حالت میں ہیں، جس عروج میں ہیں، تو یہ ایک وقت تک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور قوموں کو موقع دیں گے. تو ہر ایک کو اپنے مرحلے میں اللہ کے ان احکام پہ چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے. آگے اس رکوع میں پھر جہنم کے قیامت کے کچھ مناظر ذکر کیے گئے ہیں. قیامت میں کفار کو جو حالات پیش آئیں گے اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آگے تک کئی رکوعوں تک مسلسل معاد کا، حشر کا، قیامت کا، جزا سزا کا سلسلہ چلا گیا ہے. اس کے متعلق احکام چلے گئے. آگے 12 نمبر رکوع میں جنتیوں اور جہنمیوں کے ایک مکالمے کا قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگلے سپارے سے مضامین شروع ہوئے. آج جمعہ کا دن ہے، وقت محدود تھا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دعا ہوگی.